الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا اور اس کا پہلا جمعہ، پہلا روزہ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی وہ آیت کہ جس سے اللہ رب العزت نے اس روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے جو اس امت مسلمہ کے اوپر فرض کیے گئے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اللہ رب العزت نے پہلے تو اس کے اندر صاف اور واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور پھر بعد میں ہمارے ایک بوجھ کو بھی ہلکا کر دیا کہ تم یہ مت سمجھ لینا کہ یہ مشقت یا یہ آزمائش یا یہ امتحان جو ہے صرف تم ہی پر ڈالا گیا ہے، بلکہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر بھی ہم نے یہ امتحانات ڈالے ہیں. یہ مت سمجھ لینا کہ روزہ صرف اس امت کے اوپر ہی فرض کیا گیا ہے، اور بلکہ اگر ہم تاریخ کی کتابوں کا اور پچھلی امتوں کے حالات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بڑے سخت روزے ہوا کرتے تھے ان امتوں کے. البتہ رمضان کا، ہمارے رمضان کے فرض ہیں، ان کے کچھ ایام الگ ہوا کرتے تھے، ان کے کچھ طریقہ کار الگ ہوا کرتے تھے. اور ابتدائے اسلام کے اندر تو اس امت کے اندر بھی روزے کا جو وقت تھا وہ الگ تھا، یعنی کہ بڑا سخت ترین تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ اٹھا تو بس اس کا روزہ شروع ہو گیا. پہلے اتنے سخت روزے ہوا کرتے تھے. خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس امت کے حال پر رحم فرمایا، اور پھر یہ چھوٹ قرآن کریم کے اندر ہی اللہ رب العزت نے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بعد میں جب کئی طریقے کے واقعات صحابیوں کے آ گئے، بڑے تکلیف دہ واقعات تھے اور بڑے امتحان کے واقعات تھے، بڑے سخت ترین واقعات تھے کہ کوئی مزدور مزدوری کر آیا ہے، ابھی کھانے میں بننے میں تھوڑی دیر کے لیے وہ لیٹ گیا کہ بھائی ابھی کھانا کھاؤں گا، اتنے بیوی کھانا بنا رہی ہے، اتنے میں آنکھ لگ گئی،
اور جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا جی بھائی روزہ تو اب شروع ہو گیا، اب تو کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ تو متعدد واقعات الگ الگ طریقے سے اس قسم کے جب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ حالات آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے اندر ہمارے لیے بہت آسانی کا معاملہ فرمایا کہ ہم افطار سے لے کر صبح سحری تک جتنا کھائے پیے، جتنا سوئے، یہاں تک کہ بیویوں سے ملاقات کا بھی اللہ رب العزت نے عام حکم جاری کر دیا رات کے اندر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بہت آسانی کا معاملہ ہمارے لیے کیا۔ بہرحال یہ روزے فرض کیے گئے ہیں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کے اوپر۔ عاقل بالغ سے مطلب کیا ہے؟ جو بالغ ہو چکے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور عاقل سے مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنے ہوش و حواس کے اندر ہو، سمجھدار ہو، پاگل یا مجنون نہ ہو۔ پاگل اگر مجنون ہے اور اس کو دین اور دنیا کی خبر نہیں ہے تو اس کے اوپر پھر روزے فرض نہیں ہیں۔ عاقل اور بالغ ہونے کا مطلب یہ آتا ہے۔ خیر بہرحال آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ روزے فرض کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کہ تم اللہ رب العزت سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تم ہر معاملات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب آدمی یہ سوچے کہ بھئی روزہ رکھ کر، بھوکے رہ کر ہم تقوی والے کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے ڈرنے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اگر اس کی تفصیلات کے اندر جائیں گے تو بہت بڑی اور لمبی تفصیلات ہیں، لیکن پھر بھی میں کچھ، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، کچھ تفصیلات روزے کی حکمتوں کی آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ کسی حد تک ہمیں روزے کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں آ جائے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزے کا ایک مقصد جو ہے وہ ہمارے تزکیہ نفس کا ہے۔ اب تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے اس بات کو سمجھ لیں، کیونکہ ہماری عوام اردو سے واقف نہیں ہے۔ تزکیہ نفس کہتے ہیں اپنی روح کو گناہوں سے پاک کرنا، اور اسی طریقے سے اپنے جسم کو بھی، اپنی روح کو، سب سے اول مقصد کیا ہے کہ اپنی روح کو گناہوں سے پاک کرنا، یعنی کہ 11 مہینے کے اندر جو ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے راستے سے ہم ہٹے ہیں، تو یہ مہینہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اور اللہ رب العزت کے سامنے زیادہ سے زیادہ عاجزی اور انکساری کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور آئندہ کی زندگی کے لیے ہم بالکلی طور پر اللہ رب العزت سے توبہ کریں کہ اللہ اب تک کی جو ہماری زندگی گزری ہے وہ گناہوں میں گزری ہے، اب تو نے یہ ہمیں ماہ مقدس دیا ہے، برکت والا، عظمت والا، فضیلت والا مہینہ عطا فرمایا ہے، تو اس کی برکت سے تو ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو دھو دے اور ہماری آئندہ زندگی کو سنوار دے۔ اگر ہم اس نیت کے ساتھ اپنے رمضان کی اسٹارٹنگ کریں گے، شروعات کریں گے، روزوں کی تراویح کی اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر بڑھنے کی، ہم اس نیت کے ساتھ اگر ہم شروعات کریں گے تو اللہ رب العزت بھی پھر ہماری نفس کی جو ہے دھلائی کرنا شروع کر دے گا۔ اور اگر ہم محض اس وجہ سے روزہ رکھیں گے، بھئی روزہ ہے، گھر والے بھی کچھ روزے رکھیں گے، کچھ آس پڑوس والے بھی رکھیں گے، تو بھی رکھ لے بھیا، ورنہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم نے اس وجہ سے رکھا ہے تو یقین جانیے کہ اس رمضان کے اندر ہمیں وہ نفع حاصل نہیں ہوگا کہ جو نفع اللہ رب العزت نے حقیقی طور پر اس کے اندر رکھا ہے، جو مصلحتیں اس کے اندر رکھی ہیں۔ تو اس کا ایک مین مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس،
اپنے آپ کو گناہوں سے بالکلی طور پر دھو لینا۔ اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی گناہوں سے دھونے کے لیے تو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، انسان ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لے۔ دنیا کے اندر بتیرے لوگ ہیں جو اپنے اپنے دماغ لگاتے ہیں، اگرچہ کہ آپ کے سامنے اس طریقے کے سوال جواب نہیں آتے، لیکن علماء کے سامنے اس طریقے کے بہت سارے مسائل آتے ہیں اور اس طریقے کے بہت سارے لوگوں کی باتیں آتی ہیں۔ اب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی گناہ معاف کرنے کے لیے روزے کی کیا ضرورت ہے، بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، رات کو اٹھ کر تہجد میں اٹھ کر معافی مانگ لیں، اللہ تو ویسے بھی معاف کر دے گا، تو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی سب سے پہلے تو ایک سوال یہ کرتے ہیں انہی لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بھئی انہی سے پوچھا جائے کہ بھئی تم نے کیا 11 مہینوں کے اندر کبھی تہجد میں اٹھ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی کوشش کی؟ اب جو یہ کہتے ہیں اگر انہی سے پوچھا جائے وہ بھی اس بات سے بالکل خالی نظر آئیں گے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو روزہ رکھ کر معافی مانگنے کی، اپنے گناہوں سے پاک ہونے کی کیا ضرورت ہے، لیکن انہی سے اگر آپ پوچھو گے کہ بھئی تم نے روزے کے علاوہ 11 مہینوں کے اندر کیا کبھی اپنے گناہوں سے توبہ بالکلی طور پر کی ہے، وہ کہیں گے نہیں، تو پھر ان کا تو اعتراض ہی باطل ہے۔ اچھا اب اللہ رب العزت نے اس کو دیا کیوں ہے؟ دیکھیے اب یہ حکمتیں آتی ہیں کھل کر کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، انسان 11 مہینے تک طرح طرح کی غذائیں کھاتا ہے، مرغ مسلم کھا رہا ہے، فرائی کھا رہا ہے، اور نہ جانے کتنی قسم کی چیزیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، جب وہ کھاتا ہے تو اس کا جو نفس ہے اور اس کا جو ذہن ہے وہ کند ہو جاتا ہے، اس کا جو ذہن ہے وہ بھی کند ہو جاتا ہے، اس کا نفس جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے، اور جب وہ بھاری ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سستی اور کاہلی آ جاتی ہے کہ پیٹ بھرے ہوئے یہ صرف دینی بات نہیں بتا رہا، اب اس کے اندر سائنٹیفکلی باتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں، ڈاکٹری بھی، سائنس بھی اس بات کو کہتی ہے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہر وقت بھرا رہتا ہے اور انسان ہر گھنٹے 2 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے، اس کا ذہن بھی کند ہو جاتا ہے اور اس کے مزاج کے اندر سستی اور کاہلی آ جاتی ہے۔ آج جو ہماری نوجوان پیڑھی ہے جو فجر کے اندر نہیں اٹھ پاتی کہ بھئی نیند جو ہے اتنی آتی ہے کہ باب بالکل بھی اٹھنے کو دل نہیں کرتا، حالانکہ ویسے تو وہ باڈی بلڈر کہلائیں گے، ویسے تو وہ جموں کے اندر اپنے ڈولے شولے بنانے والے نظر آئیں گے، ویسے تو وہ پروٹین کے بڑے بڑے ڈبے کھانے والے نظر آئیں گے، اور کہیں آپس میں یاری دوستی میں یا محلے میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کے اندر بڑے آگے رہیں گے، اپنی باڈی بلڈنگ کے رعب کے اندر بڑے آگے نظر آئیں گے کہ ہم یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اس کو آنے تو دے سامنے، یہاں تو ان کی بڑی مردانگی نظر آئے گی، لیکن صبح جب فجر میں اٹھنے کا وقت ہوگا نماز کے لیے تو وہ ساری جو باڈی بلڈنگ ہوتی ہے ان کی وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، وہ ساری طاقت ان کی ایک نیند کے سامنے، یعنی کہ اپنی نیند سے مقابلہ کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ بتاؤ کسی دشمن سے مقابلہ کرنا آسان ہے یا اپنی نیند سے مقابلہ کرنا آسان ہے؟ یہ سب انسان جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بھائی جس کے اندر کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں، جس کے اندر کسی طاقت کی ضرورت نہیں، صرف کیا ہے اپنی نیند کو ذرا سا جھنجھوڑنا ہے اور اپنی نیند کو مات دینی ہے بس، تو اصل پہلوان تو وہ ہے، اصل باڈی بلڈر تو وہ ہے، لیکن کیا ہے چونکہ وہ ان کے ذہن جو ہے طرح طرح کی غذائیں کھا کھا کر اور پیٹوں کو بھر بھر کر ان کے ذہن جو ہے کند ہوئے پڑے ہیں، ان کا نفس جو ہے بھاری ہوا پڑا ہے، ان سے فجر کے اندر اٹھا نہیں جاتا، یعنی کہ عبادت کے اندر بھی سستی اور کاہلی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ روزہ جو فرض فرمایا ہے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ تمہارے نفس کے اندر ہلکا پن آ جائے، تمہارے ذہنوں کے اندر جو کند پنا آیا ہوا ہے وہ کند پنا تمہارے اندر سے نکل جائے۔ اور یہ صرف شرعی بات نہیں ہے، یہ سائنٹیفکلی بات بھی ہے، آپ کسی بھی ڈاکٹر سے، ماہر ڈاکٹر سے آپ اس بات کو پوچھ سکتے ہیں جا کر۔
آپ بزرگان دین کے پاس کبھی کسی بزرگ اور اللہ والے کے پاس آپ بیعت ہونے جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ حضرت آپ ہمیں بیعت کر لیجئے، ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں اور گناہوں سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ تو بزرگان دین کے اندر پرانے زمانے کے اندر تو بہت زیادہ مجاہدے ہوتے تھے۔ اب آج کے ٹائم کے اندر تو بزرگوں نے بھی بیچارے آج کے حالاتوں کو دیکھ کر بہت مجاہدے کم کر دیے ہیں، بہت ہلکے مجاہدے کراتے ہیں۔ لیکن آپ تھوڑے سے پرانے مجاہدے اٹھا کر دیکھ لیجئے، بزرگان دین کے اور اولیاء اکرام کے بڑے سخت مجاہدے کرایا کرتے تھے۔ یعنی کہ جو ہمارے جسموں کے اندر 20 25 سال کی جو گناہوں کی گندگیاں گھسی ہوئی ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر جو خرافات بھری ہوئی ہیں، ان کو دھونے کے لیے بڑے سخت مجاہدے کرایا کرتے تھے۔ اور بزرگان دین کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہے، تقلیل طعام، تقلیل منام اور تقلیل کلام، یعنی کہ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا۔ جب کسی بزرگ کے پاس مجاہدے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے نفس کے تزکیے کے لیے جاتے ہیں تو بڑے بڑے مجاہدے تو کراتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑے اور پہلے مجاہدے کیا ہوتے ہیں کہ کم کھانا، کم سونا اور کم کسی سے بات چیت کرنا۔ اور اگر ہم حدیث کی تشریحات اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ تمام چیزیں ملیں گی، لیکن اس وقت ہم روزے کی بات کر رہے ہیں تو روزے کے اندر یہ تمام چیزیں خود بخود داخل ہیں۔ اگر آپ کسی بزرگ کے پاس نہیں بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 11 مہینوں کے اندر روزے کے اندر ہمیں یہ چیزیں بطریق اولا عطا فرما دی ہیں۔ تقلیل کلام یعنی کم کھانا، بھوکا رہ کر انسان کا نفس جو ہے وہ زیر ہوتا ہے، اپنے نفس یعنی کہ جس انسان نے اپنے نفس کو مات دے دی، جس انسان نے اپنے نفس کو مات دے دی اور اپنے نفس کو ہرا دیا، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جس نے اپنے نفس کا مقابلہ کر لیا۔ مقابلہ کیا ہے نفس کا؟ یعنی کہ تمہارا نفس جو کہہ رہا ہے تم اس کے خلاف کرو، تمہارا نفس جو کہہ رہا ہے تم اس کے خلاف کرو۔ تمہارا نفس کہہ رہا ہے کہ مرغا مسلم کھانا ہے، چکن فرائی کھانی ہے، تو تم اسے چھوڑ کر بالکل سادی غذا کھاؤ۔ تمہارا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے فلاں جگہ گھومنے جانا ہے، سیر و تفریح کے اندر جانا ہے، آپ وہاں مت جاؤ، بلکہ آپ نفس کے خلاف کرو کہ اللہ کے گھر کے اندر آپ قدم ڈال دو کہ نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ تمہارا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ پکچر دیکھنے کے لیے جانا ہے، سنیما ہال جانا ہے، نہیں، وہاں نہ جا کر تم اللہ کے راستے کے اندر قدم بڑھاؤ۔ تمہارا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ بھی 10-15 دن کے ٹور کے لیے فلاں جگہ جانا ہے، کشمیر جانا ہے، شملہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے گھومنے کے لیے، نہیں، اپنے نفس کے خلاف کرو کہ نہیں، اتنے دن کے لیے تو میں 10 دن کی جماعت میں بھی چلا جاؤں گا، اللہ کے راستے میں بھی لگا لوں گا۔ یعنی کہ جتنا تم اپنے نفس کے خلاف کرو گے تم اتنے ہی بادشاہ بنتے چلے جاؤ گے، اتنے ہی تم غنی ہوتے چلے جاؤ گے، اتنے ہی تم مالدار ہوتے۔ اچھا، مالداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پیسے سے مالدار ہوتے چلے جاؤ گے۔ اصل غنا جو ہوتا ہے، اصل مالداری جو ہوتی ہے وہ دل کی مالداری ہوتی ہے۔ اصل غنا اور اصل مالداری ہے وہ دل کی مالداری ہے، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ اس روزے کے اندر ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو بھوکا رہ کر اس کے اندر بڑے بھوک کے فوائد بزرگان دین نے، علماء اکرام نے، اولیاء اکرام نے بڑے بڑے فوائد کہ بھوکا رہ کر خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، بھوکا رہ کر علوم ربانی جو ہے، آسمان سے جو علم ہوتے ہیں وہ علوم انسان کے اوپر منکشف ہوتے ہیں۔ ایک علم تو وہ ہوتا ہے جو کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، ایک انسان اگر 10-15 سال کتابیں پڑھ کر بھی مولوی مفتی اور بڑا شیخ الحدیث بن جائے، لیکن اگر اس کو خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان نے علم بھی حاصل کیا اور لیکن اس سے زیادہ اس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی تو وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا فقیہ اور بہت بڑا محدث اور مقبول عند الناس، یعنی کہ لوگوں کے نزدیک بھی وہ مقبول ہے اور مقبول عند اللہ، اللہ کے نزدیک بھی وہ مقبول ہے۔
تو صوفیہ اکرام اور اولیاء اکرام کیا فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی معرفت بغیر بھوکا رہے حاصل نہیں ہو سکتی، دل کا نور بغیر بھوکا رہے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ آپ کے قلب کے اندر نورانیت اور آپ کے قلب کی صفائی جو ہے وہ بغیر بھوکے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ تزکیہ نفس کے لیے ہم کو روزہ مرحمت فرمایا ہے کہ ہم اس کے اندر بھوکا رہ کر، اور پھر بھوکا رہ کر بھی یعنی کہ بھوک کا میں احساس ہو، ایسا نہیں ہے کہ سحری کے اندر بھی ہم نے اپنا پیٹ جو ہے یہاں گلے تک بھر لیا تو سارا دن اب ہمیں بھوک کا احساس نہیں ہوا، پیاس کا احساس نہیں ہوا، اور افطاری کے اندر بھی ہم نے یہاں تک بھر لیا تو گویا کہ وہ روزے کا جو مقصد ہے وہ ہمارا فوت ہو گیا۔ نیٹ پر بڑے وہ چلتے ہیں، نسخے چلتے ہیں کہ بھئی صبح کو اگر یہ چیز کھا لو اور یہ چیز پی لو تو سارا دن بھوک کا احساس نہیں ہوگا اور سارا دن پیاس کا احساس نہیں ہوگا، فلاں الائچی کھا لو اور فلاں کیا کہتے ہیں دودھ دہی میں ملا کر یہ کھا لو، اس طریقے کے نسخے نیٹ پر چلتے رہتے ہیں کہ بھئی اتنا تو بھوک کا احساس ہوگا۔ ارے بھائی وہ روزہ ہی کیا جس کے اندر بھوک کا احساس نہ ہو، وہ روزہ ہی کیا جس کے اندر پیاس کا احساس نہ ہو۔ بھئی روزہ رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہمیں غربا جو غریب لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر بھوکے لوگ ہیں، ان سے ہم کو مناسبت حاصل ہو جائے اور ان کا درد ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، کیونکہ بھوکوں کا درد جو ہے وہ پیٹ بھروں کو نہیں ہو سکتا، وہ بھوکا رہ کر ہی ہو سکتا ہے۔ جو بھوکا رہنے کے بعد ہمیں بھوکوں کا احساس ہوگا وہ پیٹ بھرے میں نہیں ہوگا۔ جو پیاس کا احساس اور پیاسوں کی تکلیف کا احساس ہمیں پیاسا رہ کر ہو سکتا ہے، وہ بغیر پیاس کے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو لوگوں کی غم خواری کا مہینہ بھی بنایا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اعتدال کے ساتھ اپنی سحری کا انتظام کیا کریں، بہت زیادہ ہم سیر ہو کر نہ کھایا کریں، اور افطار کے اندر بھی ہم اعتدال کے ساتھ افطار کیا کریں تاکہ تراویح کے اندر ہمیں کھڑے ہونے کے اندر ہمیں بھاری پن محسوس نہ ہو۔ آج کیا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد لوگ اتنا اپنے آپ کو بھر لیتے ہیں کہ ان کا نفس جو ہے کند ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، ذہن بھی ان کا بھاری ہو جاتا ہے اور ان کا سونے کو من کرتا ہے کہ بس اب سو جائیں۔ بہت سے لوگ تو افطار کر کے بعد سو بھی جاتے ہیں تو ان کی عشاء کی نماز بھی نکل جاتی ہے، تراویح بھی نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ روزے کی حکمتوں کو پہچانو۔ روزہ پورے 11 مہینے کی جو گندگی ہم نے اپنے اندر پیٹ کے اندر بھر رکھی ہے اس کی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہمارا جو شریر ہے ہفتے کے اندر 2 مرتبہ ریسٹ مانگتا ہے، آرام مانگتا ہے، یعنی کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہفتے کے 2 دن آپ ایسے رکھا کرو جس میں آپ اپنے پیٹ کو بالکل خالی رکھا کرو۔ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، اور 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب ہم کو پہلے سے دے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا عام معمول تھا۔ پیر اور جمعرات کا یعنی کہ ہفتے کے 2 دن اپنے جسم کو، اپنے پیٹ کو، ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اپنے پیٹ کو خالی رکھنے والے اور بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے، لیکن عام معمول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ کر اپنے جسم کو ریسٹ دیا کرتے تھے۔ یہ دنیا کی وہ میڈیکل سائنس ہے، یعنی کہ دنیا کی وہ حکمت ہے، وہ طب نبوی ہے کہ دنیا کی کوئی میڈیکل سائنس اس کا بدل یا اس کا الٹرنیٹ پیش ہی نہیں کر سکتی۔ اور پھر میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا شریر جو ہے سال کے اندر تقریباً 1 مہینہ اپنے جسم کو ریسٹ دینا چاہتا ہے۔ ہمارا جسم جو ہمارا سسٹم ہے وہ اپنے جسم کو ریسٹ دینا چاہتا ہے، اور وہ آلریڈی اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کے روزے دے کر ہمیں یہ دے دیا ہے۔ بڑی بڑی بے شمار حکمتیں اگر بیان کرنے پر آ جاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔